یہ بات ہے آج سے تقریباً 1500 سال پرانی، جب یمن کے ایک بادشاہ نے ہاتھی پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ پر لشکر کشی کی۔ وہ ایک بہت بڑی آرمی لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا تھا اور اس کی نیت یہ تھی کہ وہ خانہ کعبہ کو معاذ اللہ شہید کر دے گا۔ اس بادشاہ کا نام ابرہہ تھا اور اس کا قصہ بہت مشہور ہے۔ کیا اس بادشاہ نے خانہ کعبہ کو معاذ اللہ شہید کر دیا یا وہ خانہ کعبہ کو کم از کم کوئی نقصان پہنچانے میں بھی کامیاب رہا؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابرہہ دراصل کون تھا اور کیسے وہ یمن کا بادشاہ بنا۔ یہ بات ہے تقریباً 550 عیسوی کی، جب یمن میں اریات نامی ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ ابرہہ بھی حبشہ سے تعلق رکھتا تھا اور اس بادشاہ اریات کا تعلق بھی حبشہ ہی سے تھا۔ یمن دراصل ایک ایسی ریاست تھی جو حبشہ کے زیر انتظام قائم تھی۔ اصل حکومت اور اصل انتظام حبشہ کے بادشاہ یعنی شاہ حبشہ کے پاس تھا۔ اریات اس علاقے کو چلاتا تھا، لیکن اس دوران ابرہہ نے اس علاقے میں بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کا نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ ان دو گروپس میں آپس میں لڑائی کی نوبت آ گئی۔ تب ابرہہ نے اریات کو ایک خط لکھا اور اس میں کہا کہ بجائے یہ کہ عوام آپس میں لڑیں، کیوں نہ ایسا کر لیا جائے کہ میں اور تم دو بدو لڑائی کر لیتے ہیں اور جو اس لڑائی کو جیت جائے گا وہ یمن کا بادشاہ بن جائے گا۔ اریات کو یہ مشورہ پسند آیا اور اریات نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آئیے ایک دوسرے سے دو بدو لڑائی کر لیتے ہیں۔ ابرہہ اور اریات کی دو بدو لڑائی ہوئی۔ ابرہہ چونکہ چھوٹے قد کا تھا اور اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں تھا تو شروع میں اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخر میں اس کے غلام نے آ کے اریات کو ختم کر دیا۔ اور پھر یہی ہوا کہ ابرہہ نے یمن پر قبضہ کر لیا اور ابرہہ یمن کا نیا بادشاہ بن گیا۔ جب شاہ حبشہ کو یہ خبر ملی کہ ابرہہ نے یمن پر قبضہ کر لیا ہے تو وہ بہت ناراض ہوا، کیونکہ اریاد اس کا ایک بہت ہی خاص آدمی تھا۔ اس نے ابرہہ کو خط لکھا کہ تم کون ہوتے ہو میرے خاص آدمی کو قتل کر کے یمن کا بادشاہ بننے والے؟ اور اس نے اس خط میں یہ عہد بھی کیا، یہ قسم کھائی کہ میں یمن کی زمین کو رون دوں گا اور ابرہہ کی پیشانی کے بال کاٹ کر اس کو ذلیل کر دوں گا۔ جب ابرہہ کے پاس یہ لیٹر پہنچا تو ابرہہ بڑا پریشان ہوا، کیونکہ ابرہہ کے پاس اتنی بڑی آرمی نہیں تھی کہ وہ حبشہ کے بادشاہ سے مقابلہ کر پاتا۔ تو اس نے ایک بہت ہی زبردست قسم کی چال چلی۔ اس نے ایک تھیلی میں تھوڑی سی مٹی یمن کی ڈالی اور اپنے پیشانی کے بال کاٹ کر اس تھیلی میں ڈال کر شاہ حبشہ کے پاس بھیجے اور ایک لیٹر بھی اس کے ساتھ بھیجا۔ اس لیٹر میں اس نے یہ لکھا تھا کہ شاہ حبشہ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا اریات سے بھی زیادہ بڑا وفادار ثابت ہوں گا، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ ایک حلف لے چکے ہیں، قسم کھا چکے ہیں، تو اس قسم کو پورا کرنے کے لیے میں نے یمن کی مٹی اور اپنی پیشانی کے بال بھیجے ہیں، تاکہ آپ یمن کی مٹی کو اپنے پیروں تلے روند کر اور میری پیشانی کے بالوں کو ذلیل کر کے اس کو کاٹ کر اپنی قسم پوری کر سکیں۔ شاہ حبشہ کو اس کی یہ وفاداری بہت پسند آئی، اور شاہ حبشہ نے پھر اس کو خط لکھا اور اس میں یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تم یمن کے بادشاہ رہو جب تک میں کوئی دوسرا حکم تم تک نہیں بھیجتا۔ چونکہ شاہ حبشہ اور ابرہہ دونوں کرسچنز تھے اور دونوں کو ظاہر ہے کہ کرسچینٹی کے معبد خانے یعنی چرچ سے گہرا لگاؤ تھا، تو ابرہہ نے صنعاء میں کلیس نامی ایک بہت ہی عالی شان قسم کا چرچ قائم کروا، اور ساتھ ہی اس دوران اس نے ایک نہایت ہی عجیب قسم کی قسم کھائی۔ اس کو معلوم تھا کہ عرب میں ایک ایسا گھر ہے جس کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں، اس کی بہت تعظیم کرتے ہیں، تو وہ چاہتا تھا کہ یہ کلیس لوگوں کی دنیا کا محور بن جائے، نظروں کا مرکز بن جائے۔ اس نے یہ قسم کھائی کہ میں عرب کے اس گھر کے گرد طواف کرنے والوں کا رخ پھیر کر ان کو یہاں لاؤں گا اور وہ اس گھر یعنی کلیس کا طواف کریں گے، اور جس طرح ہر سال خانہ کعبہ کے گرد لوگ جمع ہوتے ہیں، اس طرح اب لوگ یہاں کلیس کے ارد گرد جمع ہوا کریں گے، اور پوری دنیا کے لوگوں کی نظروں کا مرکز اب خانہ کعبہ نہیں بلکہ کلیس ہو جائے گا۔ ابرہہ کی اس قسم کی خبر عرب تک پہنچ گئی اور عرب کے لوگ اس سے بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ یہ کلیئرلی ان کے لیے ایک تھریٹ تھا کہ ایک ایسا گھر جو ان کے لیے مذہبی طور پہ بڑا اہمیت رکھتا ہے، اس کے لیے ابرہہ کے خیالات اور ارادے درست نہیں تھے۔ اسی دوران ایک کنانی شخص نے جب یہ بات سنی تو اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے اس کلیس نامی چرچ میں داخل ہو کر اس کے ایک کنارے پہ بڑا پیشاب کر دیا، اور یہ حرکت کرنے کے بعد وہ فوراً وہاں سے نکل گیا اور غائب ہو گیا۔
ابرہہ کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ بہت غصہ ہوا اور اس نے پھر اسی وقت ارادہ کیا کہ وہ اس شخص کو نہیں چھوڑے گا جس نے یہ حرکت کی ہے۔ جب اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کون شخص تھا جس نے یہ حرکت کی ہے تو اس کو معلوم ہوا کہ دراصل وہ شخص عرب سے آیا تھا اور عرب میں بھی وہ اس خاص گروہ سے تعلق رکھتا تھا جو خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا کرتے ہیں۔ ابرہہ کو جب یہ پتہ چلا تو ابرہہ نے کہا کہ اب میں نہ ہی اس شخص کو چھوڑوں گا اور نہ ہی اس جگہ کو چھوڑوں گا جس کے لیے اس نے اتنی بڑی حرکت کی ہے۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا اور خدا نخواستہ معاذ اللہ وہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دے گا۔ وہ ایک بہت بڑا لشکر اور بہت بڑی آرمی لے کر یمن سے روانہ ہوا اور خانہ کعبہ پر اٹیک کرنا اس کا مقصد تھا۔ راستے میں ایک ذو نفر نامی سردار نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن چھوٹی سی آرمی اور بزدل آرمی ہونے کی وجہ سے وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکا اور اس کو شکست ہو گئی۔ جب ابرہہ نے ذو نفر کو پکڑا تو ذو نفر نے اپنی جان کی خلاصی کے لیے اس سے عرض کیا کہ پلیز مجھے نہ ماریے، میں آپ کو عرب کے راستے بتانے اور خانہ کعبہ تک گائیڈ کرنے میں لازمی طور پر کام آ سکوں گا۔ ابرہہ کو یہ تجویز پسند آئی اور ابرہہ نے ذو نفر کو اپنے ساتھ لے لیا۔ یہ پوری آرمی ابرہہ کے زیر انتظام جب طائف پہنچی تو طائف میں ایک بہت ہی بڑا معبد یعنی ایک بہت ہی بڑا مندر بنا ہوا تھا جس میں زبردست قسم کا بت لات نصب کیا گیا تھا اور لات کی عبادت وہاں کی جاتی تھی۔ ابرہہ کو شروع میں ایسا لگا جیسے یہی وہ گھر ہے جس کو مسمار کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں اور جس کی حفاظت کے لیے اس عربی بدو نے وہ گھٹیا حرکت کی تھی۔ جب ابرہہ اس عبادت خانے کو گرانے لگا تو وہاں کے مجاوروں نے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت، یہ وہ جگہ نہیں ہے جس کو گرانے کے لیے آپ آئے ہیں، بلکہ ہم آپ کو وہ گھر دکھا سکتے ہیں جس کو گرانے کے لیے معاذ اللہ آپ یمن سے یہاں پر آئے ہیں۔ اور پھر وہاں پر موجود لوگوں نے ابرہہ کی رہنمائی کی اور ان کو خانہ کعبہ کا راستہ دکھایا۔ سن 570 عیسوی میں محرم کے مہینے میں ابرہہ نے خانہ کعبہ پر اٹیک کرنے کا پلان بنایا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے ایک بہت ہی خاص غلام اسود کو بھیجا اور اس نے جا کر معلوم کیا کہ وہاں پر کون شخص ایسا ہے جو خانہ کعبہ کا اس وقت انتظام سنبھالے ہوئے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کا انتظام عبد المطلب نامی شخص کے پاس ہے جو قریش کا سردار ہے۔ ابرہہ نے اسود کو بھیجا اور کہا کہ جا کے خانہ کعبہ کے ارد گرد موجود لوگوں پر حملہ کرو اور ان کو معاشی طور پر کمزور کر دو۔ لہٰذا اسود ایک چھوٹی سی آرمی لے کر آیا اور اس نے وہاں پر موجود لوگوں کو لوٹا اور سب کے جانور اور مال و دولت لے کر واپس طائف چلا گیا۔ اس دوران عبد المطلب کے بھی 100 اونٹوں پر اس نے قبضہ کیا۔ جب یہ اونٹ اور سارا ساز و سامان ابرہہ کے پاس پہنچا تو عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے۔ عبد المطلب نے جب قریش کے سرداروں سے مشورہ لیا تو سب لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ ہمیں ابرہہ کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ہمیں خانہ کعبہ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ عبد المطلب اس خیال کے مخالف تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابرہہ جتنی بڑی آرمی لے کر آیا ہے اس بڑی آرمی کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے مال و دولت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے بلکہ ہماری فیملیز بھی اس میں ضائع ہو جائیں گی۔ لہٰذا عبد المطلب نے یہی ڈیسیجن لیا کہ میں ان سے نہیں لڑ سکتا، بلکہ میں کیا سارے عرب مل کر بھی اس ابرہہ کی آرمی سے نہیں لڑ سکتے۔ ابرہہ نے پھر ایک بہت ہی قریبی پیغام رسان ہناتا کو بھیجا اور اس نے عبد المطلب کو کہا کہ دیکھیے ابرہہ نے میرے ذریعے سے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ ہم آپ کے مال و دولت یا آپ کی فیملیز یا آپ سے لڑنے میں کسی قسم کا انٹرسٹ نہیں رکھتے، ہمیں سمپلی خانہ کعبہ کو معاذ اللہ مسمار کرنا ہے۔ تو اگر آپ ہمیں خانہ کعبہ تک ایکسس دے دیتے ہیں تو ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہناتا نے ساتھ میں عبد المطلب کو یہ بھی کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے اور ابرہہ آپ کے ساتھ ڈائیلاگز یعنی بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ عبد المطلب قریش کے کچھ سرداروں کے ساتھ جب ابرہہ کے پاس پہنچے تو ابرہہ ان کی پرسنالٹی دیکھ کر بہت متاثر ہوا، کیونکہ عبد المطلب لمبے چوڑے وجیح اور خوبصورت جوان تھے۔ جب ابرہہ نے عبد المطلب کو اپنے پاس بلایا اور ان کے سامنے اپنی پیشکش رکھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف خانہ کعبہ کو مسمار کیا جائے، تو عبد المطلب نے کہا کہ میں آپ کو ایکسس دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے بس میرے 100 اونٹ واپس کر دیجئے۔ ابرہہ سن کر بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے حیرانگی ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کی کوئی بات نہیں کی بلکہ صرف اپنے ہی اونٹ لینے کی بات کی۔ تو عبد المطلب نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں،
میں اس چیز کے بارے میں فکر مند ہوں جو میری ملکیت میں ہے، اور جس کا وہ گھر ہے وہ اس گھر کو خود ہی سنبھال لے گا۔ ابرہا نے یہ پیشکش قبول کی اور ابرہا نے 100 اونٹ عبد المطلب کو واپس کر دیے۔ قریش کے دیگر سرداروں نے اس دوران ابرہا کو پیشکش بھی کی کہ ہماری جتنی بھی پیداوار ہوگی اس کا 1/3 ہم آپ کو دے دیتے ہیں، خانہ کعبہ کو ہاتھ نہ لگائیے۔ لیکن ابرہا نے یہ پیشکش ماننے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں کسی قیمت پر بھی خانہ کعبہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ ابرہا اس آرمی میں ایک ہاتھی پر سوار ہو کر آیا تھا اور ابرہا کے اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ ابرہا اس ہاتھی پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کی طرف گامزن ہوا اور اس کے ناپاک ارادے یہ تھے کہ وہ خانہ کعبہ کو آج مسمار کر دے گا۔ ادھر ابرہا طائف سے ہاتھی پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے نکلا، ادھر عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی دیوار، غلاف اور دروازے پکڑ پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے اور یہ گھر آپ بچا لیجئے، اور اگر آپ نہ بچانا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے۔ عبد المطلب نے یہ دعائیں مانگ کر اپنا تمام مال مویشی سمیٹا اور پہاڑوں کی طرف نکل گئے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ ابرہا کیا حملہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے گھر کو بچاتا ہے۔ ابرہا جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچا تو کچھ دیر سستانے کے لیے رکا، تو اس دوران نفیل بن حبیب جو حج اور خانہ کعبہ کے منتظمین میں سے تھے، انہوں نے ابرہا کے ہاتھی کے کان میں جا کر ایک جملہ کہا۔ انہوں نے کہا محمود واپس پلٹ جا، تو جس طرف جا رہا ہے وہ اللہ کا گھر ہے اور یہ شہر اللہ کا شہر ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بات سن کر وہ ہاتھی لیٹ گیا اور اس ہاتھی نے چلنے سے انکار کر دیا۔ متعدد تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ پھر ابرہا نے اس ہاتھی کو وہیں چھوڑ کے لشکر کشی کی نیت سے خانہ کعبہ کا رخ کیا۔ جب وہ خانہ کعبہ کی طرف گیا تو پھر اللہ کی طرف سے مدد آئی اور پرندے آئے، پرندوں کے گول آئے جن کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، اور انہوں نے آسمان سے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر برسانے شروع کیے۔ وہ چھوٹے چھوٹے پتھر جب زمین کی طرف آتے تھے تو ان کی اسپیڈ اور ان کی رفتار اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ وہ گولیوں کی طرح ابرہا کی آرمی کے سپاہیوں کو لگتے تھے اور جسم کے آر پار ہو جاتے تھے۔ ابرہا بھی اس سے اچھا خاصا زخمی ہوا، اور اس دوران جب اس کو محسوس ہوا کہ وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے قابل نہیں رہا تو پھر اس نے واپس جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ ابرہا اس قدر شدید زخمی ہو چکا تھا کہ وہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ وہ خود یمن چل کر جا سکتا۔ ابرہا کے کچھ سپاہیوں نے اس کو اٹھایا اور اس کا حال یہ تھا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے گل گل کر زمین پر گر رہے تھے۔ ابرہا اپنے لشکر سمیت واپس ہوا اور یمن آیا، اور یمن میں پھر انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ یہ تھی وہ مکمل داستان جس میں ابرہا نامی یمنی بادشاہ نے اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر لشکر کشی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ابابیل یعنی پرندوں کے غول کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور ابرہا اپنے ناپاک ارادے سمیت واپس یمن جا کر مر گیا۔ اب یہاں پر 2-3 سوالات ظاہر آپ کے دماغ میں پیدا ہوتے ہوں گے جو میرے بھی دماغ میں پیدا ہوئے، اور مختلف لوگ بھی یہ سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یمن کبھی بھی ہاتھیوں کا مرکز نہیں رہا، کبھی بھی یمن میں ہاتھی نہیں پائے گئے، تو ابرہا کیسے ہاتھی لے کر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل وہ ہاتھی یمن کے نہیں تھے۔ جس طرح میں اس ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ ابرہا کو دراصل حبشہ کے بادشاہ کی تائید حاصل تھی، تو وہ ہاتھی بھی دراصل حبشہ سے ہی آئے تھے، اور اس وقت ایریٹیریا، ایتھوپیا جو دراصل اس وقت کا حبشہ تھا، وہاں بہت ایزیلی ہاتھی پائے جاتے تھے۔ ابرہا نے انہی ہاتھوں پر سوار ہو کر لشکر کشی خانہ کعبہ پر کی تھی، اور ابرہا نے وہ ہاتھی منگوائے ہی اسی لیے تھے تاکہ وہ مختلف علاقوں پر لشکر کشی کر سکے اور اپنا روب اور دبدبہ بٹھا سکے، کیونکہ عرب نے کبھی بھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہاتھیوں کی غذائیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کس طرح یمن سے ایک ہاتھی روانہ ہوتا ہے اور عرب کے ریگستانوں سے سفر کرتا ہوا مکہ تک پہنچ جاتا ہے، اور راستے میں صحراؤں میں کھانا نہ ہونے کے باوجود سروائیو کر پاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہاتھی بہت بڑی مقدار میں نہیں تھے، چند ہی ہاتھی تھے، بلکہ بعض مورخین نے تو یہ لکھا ہے کہ صرف ایک ہی ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، جس پر ابرہا سوار تھا، اور اس ہاتھی کی غذا کے لیے باقاعدہ طور پر انتظام کیا گیا تھا۔ اور کچھ مورخین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ہاتھی ان نایاب ہاتھیوں کی نسلوں میں سے تھا جو بہت ہی کم غذا کھا کر صحراؤں میں گزارا کر لیتے ہیں۔ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ غذا کی اس کمی ہی کی وجہ سے
جب وہ محمود نامی ہاتھی مکہ تک پہنچا تو وہ انتہائی تھک چکا تھا اور وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ اپنی پوری زور اور طاقت کے ساتھ مکہ پر حملہ کر پاتا۔ تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابرہہ جس ہاتھی پر سوار تھا محمود، اس ہاتھی کا کیا ہوا؟ کیا وہ ابابیل کی کنکریوں کی زد میں آ کر وہیں مکہ میں ہی مر گیا تھا یا وہ بھی واپس جا کر یمن میں مرا؟ تو اس بارے میں مورخین کی آراء مختلف ہیں۔ کچھ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ وہ ہاتھی تھک کر چور ہو گیا تھا اور ابابیل کی ان کنکریوں کی زد میں آ کر وہیں مکہ میں ہی مر گیا تھا، جبکہ کچھ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ یہ ہاتھی بھی واپس یمن کی طرف جا رہا تھا اور راستے میں غذا کی کمی اور کمزوری کی وجہ سے، پھر ان زخموں کی وجہ سے جو اس کو ابابیل کی کنکریوں کی وجہ سے پہنچے تھے، مارا گیا۔ ناظرین، یہ وہی سال ہے 570 عیسوی جس میں محرم میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور ربیع الاول میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ عرب اس واقعے کو بہت بڑا واقعہ تسلیم کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خود ابابیل بھیج کر اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور عرب میں اس سال کو عام الفیل یعنی ایئر آف دا ایلیفنٹ یعنی ہاتھی والے سال کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، یہی وہ قصہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ فیل بھی نازل کی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ بیکار؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پھینک رہے تھے کنکریاں، فجعلہم کعصف مأکول، تو ان کو بنا دیا ایسے جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ سن کر آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہوگا، اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ مزید دیگر واقعات اور اس طرح کے قصوں کے ساتھ آپ کے سامنے آ سکوں اور ان کا واقعات کو تفصیل کے ساتھ پیش کر سکوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے یعنی قاضی محمد حارث کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔